بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ زناکار کی سزا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر اللہ کا غصہ ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کی سزا ان کو ملے گی۔ دنیا میں ان کے 3 نقصان ہوتے ہیں۔ ایک نقصان یہ کہ چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، چنانچہ زانی انسان کے چہرے کے اوپر نور نہیں رہتا، وحشت سی ہوتی ہے۔ دوسری بات، انسان کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ رزق حلال میں حرام کی بات نہیں، حرام تو جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ رزق حلال میں تنگی آ جاتی ہے۔ اور تیسرے، اس سے بندے کی افیکٹو عمر گھٹ جاتی ہے، جوانی میں بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جیسے بعض نوجوان ابھی 30 سال عمر نہیں ہوتی، کہتے ہیں جی کمر میں درد رہتا ہے، 30 سال کی عمر بوڑھوں کی طرح پھر رہے ہوتے ہیں۔ آخرت کا نقصان یہ ہے کہ اس بندے کا حساب سخت لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ جیسا گناہ ویسی سزا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ آدمی دنیا میں غیر محرم کے لیے اپنا چہرہ سجاتا تھا۔ عورت ہے تو مرد کے لیے سجاتی ہے، مرد ہو تو وہ عورت کے لیے سجاتا ہے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے لیے چہرے کو سجاتے تھے، لہٰذا قیامت کے دن ان کو کچھ علامتی سزائیں ملیں گی۔ پہلی سزا یہ ملے گی کہ اللہ کے سامنے سیاہ چہروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ جہنم میں بھی چہرے کالے، قیامت کے دن بھی کالے۔ تو سب سے پہلا گناہ، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، تو یہ جہنمی اس دن سیاہ چہرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ غیر محرم کے سامنے چہروں کو محبت کی نظر سے دیکھتے تھے، ہوس کی نظر سے دیکھتے تھے۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ قیامت کے دن ایک تو چہرے سیاہ ہوں گے اور دوسرا چہرے کے گوشت کو نوچ لیا جائے گا۔ تیسرا یہ کہ دنیا میں غیر محرم کے چہرے کو دیکھ کر چہرے کھل جاتے تھے۔ تعلق جو ایسا تھا اس کی سزا کیا ملے گی کہ قیامت کے دن ان کے چہروں کو خاص طور پر جہنم کی آگ کے اندر جلایا جائے گا۔ حدیث میں یہ بات لکھی ہے کہ جہنمی تو ویسے ہی آگ میں جلے گا، مگر آگ اس بندے کے چہرے کو خصوصاً جلائے گی۔ دنیا میں غیر محرم کے ساتھ دل لگی کی باتیں کرتا تھا، اس کی سزا کیا ملے گی کہ یہ قیامت کے دن روتا ہوا اٹھے گا۔ دنیا میں غیر محرم سے مذاق کیا کرتا تھا، سزا کیا ہوگی؟ قیامت کے دن سر پیٹتا ہوا اٹھے گا۔ 2 علیحدہ علیحدہ سزائیں۔ اس کے لیے یہ باتیں بھی کرتا تھا، مذاق بھی کرتا تھا، دل لگی کی باتیں تھی، اس ہنسنے کے بدلے آج اس کو رونا پڑا۔ چنانچہ غیر محرم سے ملاقات کر کے یا دیکھ کر اس کو خوشی ہوتی تھی۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ قیامت کے دن غمزدہ حالات میں کھڑا کیا جائے گا۔ ادھر خوشی تھی دنیا میں، ادھر خوشی کے بدلے اس غم کو دے دیا جائے گا۔ دنیا میں غیر محرم کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے تھے، لہٰذا قیامت میں اس کے ہاتھوں میں آگ کی ہتھڑیاں پہنائی جائیں گی۔ دنیا میں غیر محرم کی ملاقات کے لیے چل کر گیا تھا، قیامت کے دن آگ کی بیڑیاں ڈال دی جائیں گی۔ غیر محرم کو آنکھوں سے شہوت کے ساتھ دیکھتا تھا، نتیجہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا اس کی آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ پگھلے ہوئے سیسے کا سرما آنکھوں میں ڈالا جائے گا، تو دنیا میں بھی سرما ڈالتی تھی، غیر محرم کے لیے آج بھی تیری آنکھوں میں سرما ڈالتے ہیں، مگر وہ پگھلا ہوا سیسا ہوگا۔ غیر محرم کی طرف سب سے پہلے چہرے کو دیکھتا ہے، بندہ قریب ہوتا ہے، تو چونکہ اس عمل کی ابتدا چہرے کو دیکھنے سے ہوتی ہے، لہٰذا قیامت کے دن چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ دنیا میں غیر محرم کی گردن میں ہاتھ ڈالے، لہٰذا قیامت کے دن اس کی گردن میں زنجیر آگ کی بنی ہوئی ڈال دی جائے گی۔ اب دیکھیے، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، گلے میں آگ کی زنجیر ہوگی۔ غیر محرم کے سامنے اپنے پوشیدہ اعضاء کو کھولا تھا، نتیجہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اس کو تارکول کا گرم لباس پہنایا جائے گا۔ تارکول جس سے کے بنتی ہے، دنیا میں غیر محرم کی جسم کے مہک لگ جائے کہیں پر، نتیجہ کیا ہوگا کہ جہنمی آدمی کے جسم سے بدبو آ رہی ہوگی۔
غیر محرم کے ساتھ بند جگہوں پر ملاقات ہوتی تھی، بند کمرے میں، بند مکان میں، اس کی سزا یہ ملے گی کہ جہنم میں ایک بند گھاٹی ہے جس کا نام اسامہ ہے، اللہ رب العزت اس کے اندر ان کو ڈال دیں گے۔ جب یہ اس عمل کے لیے جاتے تھے تو خوش ہو کر داخل ہوتے تھے۔ اس جگہ پر اس کی سزا یہ ملے گی کہ جتنے جہنمی جہنم میں جائیں گے، حدیث پاک میں سب سے زیادہ مایوس حالت میں زانی کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، مایوسی طاری ہوگی اس پر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ایسے سانپ مسلط کریں گے جو ان کو ان کے ہونٹوں سے کاٹنا شروع کریں گے۔ ہم حیران ہو گئے حدیث پاک پڑھتے ہوئے، ایسا سانپ متعین کریں گے جو ان کے جسم کو ہونٹوں سے کاٹنا شروع کرے گا۔ دنیا میں یہ لوگوں سے چھپ چھپ کر یہ عمل کیا کرتے تھے، ماں باپ کو پتہ نہ چلے، بیوی کو پتہ نہ چلے، دنیا میں لوگوں سے چھپ چھپ کر گناہ کرتے تھے۔ اس کی سزا ہوگی اللہ تعالیٰ زانی کو قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے عام رسوا کریں گے، بتایا جائے گا یہ زانی ہے، سب لوگوں کو بتایا جائے گا۔ یہ منادی کیوں کی جائے گی؟ دنیا میں چھپ کر کرتے تھے، ہم ذرا سب کے سامنے کھول دیتے ہیں، سارے مخلوق کے سامنے بے عزت کریں گے۔ دنیا میں لوگوں کو جھوٹ بول کر مطمئن کر دیتے تھے، کسی کو پتہ چل پاتا تھا تو بھائی کو پتہ چل گیا، اس نے سمجھانے کی کوشش کی، جھوٹ بولا نہیں، بیوی کو پتہ چل گیا، اس نے کہنے کی کوشش کی کہ ہاں تمہیں ویسے ہی وہم ہو گیا، تو جھوٹ بول کر دنیا میں لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کی سزا کیا ہوگی؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر مہر لگا دیں گے اور اس کے اعضاء کو کہیں گے کہ تم گواہی دو، پھر اس کے جسم کے اعضاء سارے کے سارے اس کے گناہ پر گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کے سامنے اس کو رسوا کریں گے، دیکھ تمہارا جھوٹ ہم نے کیسے کھولا۔ تو دنیا میں جھوٹ سے ہم مطمئن کر لیتے ہیں لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کے سامنے تو جھوٹ نہیں چل سکے گا۔ دنیا کے اندر غیر محرم کے حسن و جمال کی تعریفیں کرتے تھے، یہ گناہ تعریفوں کے بغیر نہیں چلتا، تعریفوں سے ہی کام بنتا ہے۔ ایسی تعریفیں کہ دوسرے کے جسم سے گندی ہوا بھی خارج ہو تو کہتے ہیں کہ مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو چونکہ ناجائز تعریفیں کرتے تھے، اس کی سزا یہ ملے گی کہ قیامت کے دن ان کے اوپر جہنمی لوگ لعنتیں کریں گے۔ وہ حسن و جمال کی تعریفوں کے بجائے سارے جہنمی لعنتیں برسائیں گے۔ چنانچہ یہ غیر محرم کو سلام بھیجا کرتے تھے، تحفہ بھیجا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس کی سزا ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو لعنت کے تحفہ قیامت کے دن ایک وادی میں بچھو کو جمع فرمائیں گے، اس بندے کو اس میں دھکا دے دیا جائے گا، وہ بچھو اس کے اوپر اس طرح چمٹیں گے جیسے شہد کے چھتے پر شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں۔ ہر بچھو جسم کے ہر عضو کے اندر ڈنک مارے گا۔ ایک انگ نے مزہ پایا تھا، آج ایک انگ کو زہر کے ساتھ دردناک عذاب دیا جائے گا۔ چنانچہ دنیا میں اس نے غیر محرم کے جسم پر اختیار پایا تھا تو زنا کا مرتکب ہوا، اس کے جسم پر اختیار پایا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ قیامت کے دن اس غیر محرم کے شوہر کو اللہ تعالیٰ نیکیوں پر اختیار عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ اس کے شوہر کو کہیں گے کہ تو جتنا چاہتا ہے اب اس کی نیکیوں میں سے لے لے، اور اس دن کوئی نیکیوں کو پیچھے نہیں رہنے دے گا۔ لہٰذا اگر کسی کی بیوی سے گناہ کیا تو اس کا خاوند اس کے پورے نیک اعمال لے لے گا اور اپنے گناہ اس کے سر کے اوپر رکھ دے گا۔ اس نے غیر محرم پر سواری کے نتیجے کیا ہوگا؟ اس کے شوہر کے گناہوں کا بوجھ اس کے سر کے اوپر لاد دیا جائے گا۔ اور ایک سزا یہ کہ غیر محرم سے ہمیشہ کی دوستی کے وعدے کیے، ہم ہمیشہ دوست رہیں گے، ساری زندگی نبھائیں گے، چونکہ وعدے ہمیشہ کی دوستی کے نبھانے کے تھے، اس نیت کی وجہ سے ان کو جہنم کا